أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز حرام قرار دیتے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں یہ حرص ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کے عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کے مددگار بھی میسر نہیں آتے۔ اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دوبارہ زندہ کرنے کا یہ وعدہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔
ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا کہ عموماً جو انسان دعوت کے کام میں لگتا ہے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتا ہے، تو جو لوگ سرکشی اور عناد کی بنیاد پر اس بات کو ٹھکراتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے، اس دلیل کی بنیاد پر وہ عقلی گھوڑے دوڑا کر اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ بات ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی حق کی دعوت دینے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ راہ راست پر آ جاؤ، حق کو سچ مان کر اس کو اختیار کر لو اور غلط طریقے اور غلط راستوں کو چھوڑ دو، تو اس آدمی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں غلط راستے پر ہوں تو اللہ مجھے روکتا کیوں نہیں ہے؟ میں اگر شراب پی رہا ہوں، میں اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو اللہ مجھے روکتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو روکنا چاہیے۔ تو یعنی ایک چوری، اس کے اوپر پھر سینہ زوری، اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ سامنے والا خود چپ ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے اس کا کیا جواب دیا جائے۔ تو ہر جگہ نقلی جواب، منقولی جواب نہیں چلتے، ایسے عقل کے اندھوں کو کبھی کبھی عقلی جواب بھی دینا چاہیے تاکہ ان کی ہوش ٹھکانے آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ گویا کہ یہ ہمارا اللہ کی عبادت نہ کرنا یا اللہ کے علاوہ اور بتوں کی عبادت کرنا، یہ بھی اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے۔ اللہ چاہ رہا ہے تبھی ہم ایسا کر رہے ہیں، نہ ہی ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور اگر اللہ چاہتا تو پھر ہم اس طریقے سے جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ہے، جیسے بحیرہ اور سائبہ، دو قسم کے جانور تھے جن کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، جن کو اہل عرب نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ جیسے آج کل کچھ گائے اور بیلوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پر، بکروں کو وہ گھومتے رہتے ہیں اور ان کو اپنے اوپر ہر آدمی حرام سمجھتا ہے کہ یہ بھگوان کے نام کا ہے، یہ فلاں بت اور دیوی دیوتا کے نام پر ہے، اس طریقے سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھومتے رہتے ہیں۔ تو اہل عرب نے بھی کچھ اونٹ ایسے متعین کر دیے تھے، ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور ان کا بعض ایسے اونٹ ہوتے تھے جن کا مردوں کے لیے استعمال کرنا یعنی ان کو کھانا حرام سمجھتے تھے، اور بعض ایسے ہوتے تھے کہ جن کو صرف عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو یہ چیز بھی ہم ہمارے اوپر حرام کرتے تو اللہ کو روکنا چاہیے تھا، روکا کیوں نہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ان مشرکین کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جو ظالم آئے ہیں انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جواب یہ دیا کہ رسولوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دیں، پیغام پہنچا دیں، سامنے والے جو سننے والے ہیں ان کو منوانا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ رسولوں کو دیا ہے کہ وہ منوا کر ہی چھوڑیں گے کہ جو پیغام دے رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں وہ سامنے والے مان جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راہیں سیدھی طور پر واضح کر دی ہیں، اور اللہ نے انسان کو دنیا میں نہ حق کے لیے مجبور محض بنایا ہے نہ باطل کے لیے مجبور محض بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو حق پر لانے کے لیے بھی مجبور نہیں کرتے کہ اس کے لیے کوئی آپشن ہی نہ رہے، اور باطل کے لیے بھی کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ اس کے لیے حق پر آنے کا راستہ ہی نہ رہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے
مکمل نہیں، کچھ کچھ اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے بعد جو جنت اور جہنم کا آنا، میدان حشر کا آنا، عذابوں میں گرفتار ہونا، یہ ساری چیزیں اسی اختیار کی وجہ سے ہیں کہ انسان کو اختیار دینے کے بعد راہیں واضح کر کے بتا دی، اب اس کے اختیار میں ہے، وہ جس راستے کو اختیار کرے گا، اگر جنت والا راستہ اختیار کرے گا تو جنت میں جائے گا، اگر جہنم والا راستہ اختیار کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تو داعی کا کام منوانا نہیں ہے، داعی کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک امت کی طرف رسول بھیجے ہیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان کا پیغام یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شیطانی طاغوتی نظام سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے تھے کہ جن پر عناد اور سرکشی کی بنیاد کے اوپر اللہ نے گمراہی تھوپ دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، چلو پھرو زمین میں، فَانْظُرُوا، اور دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، کہ عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ سب کچھ نہ کرتے، تو پھر ذرا پھر تر کر دیکھ لو، تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور جو ماننے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحرص علی ھداھم، کہ اگر آپ ان کے ہدایت پر آنے کے حریص ہیں، آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ آ جانے چاہیے ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو جو گمراہ ہو جائے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کر سکتا ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر، اور مضبوط قسم کی قسمیں، مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر جاتا ہے اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی آخرت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، یعنی اللہ نے یہ چیز اپنے اوپر لازم کی ہے کہ انسان کو مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، کیوں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلافات کیے جاتے ہیں، دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، ساری چیزوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب ان کو آخرت میں دیں گے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہی جھٹلانے والے تھے۔ پھر ان کے اس زعم کا اور اس خیال کا کہ جب انسان مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، گوشت سڑ جاتا ہے، اس کا نشان تک مٹ جاتا ہے مٹی میں، پھر کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا انما قولنا لشیء، کہ ہم جب کسی چیز کے لیے ارادہ کرتے ہیں، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے وجود میں لانے کا، تو ان نقول لہ کن، تو ہم کہتے ہیں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ کن عربی میں اور اردو میں ہو جانا، یہ بولنے کا بھی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ صرف ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اتنی طاقت کا مالک ہوں کہ کائنات کی کسی بھی چیز کو وجود دینے کے لیے مجھے صرف ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، ادھر ارادہ ہوا ادھر اس چیز کو وجود مل گیا، اگر اتنی طاقت کا میں مالک ہوں، اتنی کائنات کو میں وجود دے سکتا ہوں، تو ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔